الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ماہ ربیع الاخر کی نسبت سے فیضان غوث اعظم ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم غوث پاک کے حالات، ان کے تعارف اور ان کی عبادت وغیرہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک کا ہم اہل سنت پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عزت اور تعظیم کرنے، آراس منانے، مزارات مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اولیاء اکرام اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ اور رسول کی یاد میں گزرتی ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک اپنے ان نیک بندوں اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرماتا رہتا ہے۔ اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت کے لیے یہ قرآنی آیت ہی کافی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پسندیدہ بندوں کا ذکر 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں ارشاد ہوتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی اور عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا تعارف سماعت کرتے ہیں۔ اے عاشقان غوث اعظم، ماہ فاخر ربیع الاخر میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں، مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کی بھی سردار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابو جان کی طرف سے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں۔ اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت بھی سماعت کرتے ہیں۔
غوث پاک کے دیوانوں، ہمارے پیارے پیارے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ عبادت اور ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین اور بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت اور ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان غوث اعظم، اللہ والوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی بے پناہ خوف خدا رکھتے تھے۔ چنانچہ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہیں، اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ اللہ، اولیاء کرام کے سردار ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم 100 کروڑ مرحبا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے مزید خوف خدا کا انداز ان اشعار سے لگائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن فرمایا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لیے تو وہی دن عید ہوگا۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم کیسے غوث پاک کے عاشق ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد تو پیران پیر بلکہ ولیوں کے سردار ہیں، اور وہ ولیوں کے سردار ہو کر بھی اتنی عبادتیں کریں اور ہم سے ایک فرض نماز بھی نہ پڑھی جائے۔ یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو ایک نماز قضا کرتا ہے تو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا، یعنی اس کو فالو کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ محبت غوث اعظم کا دھم بڑھنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، فرض روزے رکھیں، ہمیشہ ہر حال میں سچ بولیں اور اللہ پاک سے ڈرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو لکھا کرتے تھے، اور بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ وہ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلسلہ قادریہ میں مرید اور طالب ہونے کی برکت۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس دور کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، جن کی برکت سے ہزاروں کفار مسلمان ہوئے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، اور وہ راہ سنت پر چل پڑے۔ خیر و خواہ کے جذبے کے تحت مدنی مشورہ ہے
کہ آپ بھی امیر سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں مرید ہو جائیے، اور اگر آپ پہلے کسی پیر صاحب کے آپ مرید ہیں تو آپ بیعت برکت حاصل کرنے کے لیے اگر چاہیں تو طالب ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اگر آپ واٹس ایپ کے ذریعے مرید ہونا چاہتے ہیں یا کسی اور کو مرید کروانا چاہتے ہیں، ان کا نام مع والدیت اور عمر لکھ کر اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اس نمبر پر کال ریسیو نہیں ہوگی، صرف ٹیکسٹ کی صورت میں آپ کو تفصیلات پیش کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اپنا رکھیے خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔